اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں۔ معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق ہے، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بنے۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق ہے۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں۔ والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق، شکر، اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنسبی، مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام میں اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی
گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین. یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر. پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ رشتہ مستحکم ہو. اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں. سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو. ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو. دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے. تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے. اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر. لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں. وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ. یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے. اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے. ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ. وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سنام ہے قرآن مجید. جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے ہے، جس سے گھن آتی ہے. جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے. یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا، اس کا مادہ یہ ہے. تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز. فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی. یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟
تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس ہو. اس کو اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو جائیں، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں. اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت. یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات. اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا. لیکن لا تنہر ہو، جھڑکو مت. بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے. جناح الذل من الرحمہ. اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا. پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کے اندر، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو. جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار. کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے. ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے. یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیں. اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے. ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا، تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو، اسے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کے، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ انداز جو ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اب اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھیں. وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ میں رحمت اور رافت اور شفقت. وہ لفظ یہاں آیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں. لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے. یہاں نوٹ کر لیجئے تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے. ربا یربی تربیتاً کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا،
اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن اب آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی ہے، شعور زائل ہو گیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا، بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے۔ اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہوں، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا ہو تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے، وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ مطلوب طرز عمل یہ ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے، تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری نیتیں اس کو معلوم ہے، کس تم صورتحال سے دوچار ہو اس کے علم میں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر اندر کا معاملہ درست ہے، نیت تمہاری صحیح ہے، اندر سے تمہارا جو باطنی رویہ ہے وہ غلط نہیں ہوا ہے، اس میں ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، والدین کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کے جو مطلوبہ جذبات ہیں موجود ہیں، لیکن مجبوراً کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو رجوع کرنے والے، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مواقع پر، آبا یعوب اوبن تابا یتوب توبتن، یہ در حقیقت بہت ایک دوسرے کے قریب ہے۔ آبا یعوب سے اواب، یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت رجوع کرنے والا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ، بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا تو اسے دکھ بھی پہنچے گا، خود افسوس بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، اندر ہی اندر وہ جو ہے صدمہ محسوس کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی کیفیات کو جاننے والا ہے، تمہارے قلبی احساسات اس پر عیاں ہیں، اسے معلوم ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، تم نے یہ بے ادبی کی نیت سے نہیں کیا ہے، تم نے انہیں اپنے اوپر کوئی وبال نہیں سمجھا ہے، تم نے ان کو اپنے لیے کوئی لائبلٹی نہیں سمجھا ہے، لیکن مجبوراً تمہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پہلو سے کہ قرآن مجید کی تعلیم بڑی فطری تعلیم، انسانی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ زیر بحث ہے تو اسی میں بڑھتے بڑھتے انتہا تک جا کر انسان غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں کہیں بھی آپ عدم توازن نہیں پائیں گے، اس قدر زوردار انداز میں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس سے زیادہ ایمفیسس ممکن ہے، لیکن یہ کہ اس کو بیلنس کیا، جیسے سورہ تغابن میں نے مثال دی تھی
کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ہوشیار رہو، ہوشیار کے رہ بردم تیغس قدم رہا، لیکن بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تین الفاظ مترادف لے آئے گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کا میدان بنا رہے گھر جو ہے، اس وہاں تو محبت اور شفقت کے کیفیات ہونی چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو۔ ظاہر بات ہے استغفار سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، اس میں مضمر ہے ایمان لاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرو، یہ بت پرستی ترک کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بہت اہم بات ہے جو اس کے اندر مضمر ہے، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ سارا مشرکانہ نظام جو دنیا میں بنتا رہا ہے، اس کے در حقیقت جو انڈر لائنگ اس کی فلسفی ہے، اس کی بنیاد کے اندر جو فکر کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہم بڑے پستی کے مکین ہیں، ہم تو ہیچ ہیں، ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کوئی سفارشی درکار ہے، کوئی درمیانی ایسے وسیلے ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں۔ اس حوالے سے وہ سارا نظام چلتا ہے کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یا یہ کہ یہ در حقیقت ہم شفاعنا عند اللہ، یہ جو ہستیاں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم نے ان کو کب کہا ہے کہ یہ ہمارے خالق؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہہ دیا اللہ نے کیے، وہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے۔ لیکن اس اللہ کی جناب میں اس کی سرکار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے، بس ان کی بھی کچھ ڈنڈوت ہم کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرماتے۔ اس سب کی نفی کی اس انہ کان غفارا، وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، تم اس کی طرف متوجہ تو ہو۔ ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنے منزل ہی نہیں، جیسا کہ وہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی معافی چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تو خود غفار ہے، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا عمل درست نہیں کرنا، حرام خوری کو جاری رکھنا، اپنے غلط طرز عمل کو برقرار رکھنا، اور تلاش کرنا ادھر ادھر کوئی سفارشی، کوئی ذرائع، کوئی وسائل، کوئی وسیلہ، تو یہ تمہاری اصل میں ساری کی ساری غلط فہمی ہے۔ وہ تو خود غفار ہے، بخشنے والا ہے، ذرا اس کی طرف خلوص قلب کے رجوع تو کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان چھوڑ دے گا تم پر چھاجو برستا ہوا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مدرار کہتے ہیں کثیر الدروخ، جس میں کہ بڑی ہی یعنی قوت کے ساتھ، جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں چھاجو بھی برس رہا ہے، چھاجو پانی برس رہا ہے، اور آسمان کو چھوڑ دے گا، یعنی گویا کہ بند ہے کوئی لگا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند کھلے گا، اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے بارش ہوگی رحمت کی، اور ماء مبارکہ تم پر نازل کیا جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات بھی تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے لیے بنا دے گا باغات، اور تمہارے لیے بہا دے گا اور رواں کر دے گا نہریں اور چشمے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بعض تفسیری روایات، اگرچہ وہ محدثین کے جو بھی معیارات ہیں ان پر تو اس درجے ثابت نہیں ہے کہ ان کو کہیں صحیح عین میں جگہ ملے، لیکن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے، لیکن مضمون سے مناسبت رکھتی ہے، اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا، میں اس لیے اب اس بارے میں محتاط ہو گیا ہوں کہ رسولوں کا ذکر اور ان کے بارے میں جو سنت اللہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں جو حال کا صیغہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا، اس لیے کہ اس سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا ہے۔ اب ہمیں حال کا صیغہ جو ہے غلطی سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی اجتماع ہو جاتا کہ اللہ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ یہ قاعدہ قانون ہے، تو بھیجتا ہے نہیں، بھیجا کرتا تھا، اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کا یہ قاعدہ رہا ہے، یہ سنت رہی ہے اللہ کی، کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی ہے،
کہیں کسی اور طرح کی تکلیف آ گئی ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ کچھ جاگے، ہوش میں آئے. اس لیے کہ اگر فراوانی ہے، عیش ہے، آرام ہے تو اور غافل ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ کہ اس کے اندر استغنا بڑھتا چلا جاتا ہے، بے پرواہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، غفلت جو ہے اور گہری ہو جاتی ہے. لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو، تو انسان آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار میری اس مصیبت کو ٹال دے. کوئی اور مصیبت آئی ہو تو یہ اللہ کا مستقل قانون ہے، جس کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں لازماً چکھائیں گے مدہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے. وہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جبکہ کسی قوم کو بالکل ختم تہس تہس کر دیا جائے، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا عذاب استیصال، جڑ سے کسی کو اکھاڑ دینا. تو اس عذاب اکبر، عذاب استیصال سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں جو ہے قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور آفت سماوی آ گئی ہے، تاکہ لوگ ہوش میں آئے، جاگے. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبکہ ان کی قوم جو ہے اعراض اور انکار پر اصرار کر رہی تھی، سواد والا اصرار، تو ان پر بھی قحط آیا بہت شدید، اور اچانک ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی رک گیا. معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم باندھ ہو گئی، گویا کہ نسل ختم ہوا چاہتی ہے. یہ 40 برس کا عدد آیا ہے کہ مسلسل نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کسی گھر میں، اور بارش نہیں برس رہی ہے. شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے قحط کا عالم ہو گیا. اس میں کچھ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے ساتھ ان الفاظ کی مناسبت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے. اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی، استغفار کیا. جب لوگوں نے کہا کہ آئے تو تھے بارش کی دعا کرنے، تو آپ نے فرمایا استغفار ہی تو ہے. اور یہی آیت پیش کی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہی تو روک بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں. اگر اللہ بخش دے ان گناہوں کو تو گویا کہ وہ راستہ جو رحمت کا وہ کھل جائے گا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورت کی چیزیں بہت پہنچائے گا. تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اگر تم یہ کرو، استغفار کرو، پلٹو، رجوع کرو اپنے رب کی جناب میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بند لگا ہوا ہے، اس لیے یرسلو کا لفظ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہیں بندش اور اس کو کھول دیا جائے. تو یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہ جو بندش لگی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس بندش کو توڑ کر اور تم پر چھاجو بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال سے بھی نوازے گا اور اولاد سے بھی نوازے گا. یہ تمہارے ہاں یہ سلسلہ بھی جو رک گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سلسلے کو جاری فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور نہریں اور چشمے رواں کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اب جو انداز ہے وہ تشویق کا، ترغیب کا، بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ ان کو بلانے کا، یہ آیت جو ہے اس میں جلالی انداز. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے جلال کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی غیرت کہیں جوش میں نہ آ جائے؟ تم جس طریقے سے اکڑ رہے ہو، جس طریقے سے استکبار کر رہے ہو، جس طرح میری دعوت کو رد کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، ودود ہے، رحیم ہے، وہی پھر ذو انتقام بھی ہے. شدید الانتقام، بہت سخت انتقام لینے والا، سخت سزا دینے والا، شدید العقاب. تو یہاں وقارا، اللہ کی شان جلالی، اللہ کی عظمت کا ظہور نہ ہو جائے کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ غیرت جو ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں نسیم منسیہ کر دیا جائے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا، تمہیں کوئی خیال نہیں، تمہیں کوئی گمان نہیں رہا، تمہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، جیسے کہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو یہ دو صورتیں جو آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، سورہ حج اور سورہ مومنون، ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون انہی دو صورتوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے. پہلے رکوع میں وہاں بھی ہے اور پہلے ہی رکوع میں سورہ مومنون میں بھی ہے. قد خلقکم اطوارا طورا بعد طور، ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے گندے پانی کی بوند سے، اور تمہیں ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے. اتنی اعلیٰ صلاحیتیں تمہارے اندر مدیت کرتی ہیں.
الم تراؤ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے بنا دی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بر تہ۔ ان کے بارے میں ہر جگہ جہاں بھی الفاظ آتے ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ تاحال ان الفاظ کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہوئی۔ ہمارا علم جو ہے، جو بھی اس کاسمولوجی جسے آپ کہتے ہیں یا اسٹرانومی، اس کا علم ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ یہ حقیقت منکشف، لیکن ایمان ہمارا ہے کہ وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا جب اور انسان کا علم بڑھے گا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کو 7 آسمانوں کی شکل میں اور اس طریقے سے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ تاحال ہم اس کی اصل حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان بالغیب اور قرآن مجید پر پورا اعتماد اور یقین، بس یہی ہمارا سہارا ہے۔ 7 آسمان طباقہ ایک دوسرے پر تہ بر تہ، وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں رکھ دیا اس نے چاند کو ایک روشن قندیل بنا کر، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ۔ یہ جو لفظ ہے چاند اور سورج کا جو تقابل قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورج کو ہمیشہ کہا گیا چراغ۔ چراغ وہ ہے کہ جس میں کمبسٹن کا عمل جو ہے، عمل احراق، جلنے کا عمل ہو رہا ہوتا، اس میں نور بھی ہے، حرارت۔ تو چونکہ اب سائنس ہماری جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر جانتی ہے، سورج تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے، ایسی بھٹی جس کا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہاں سے ہی یہ حرارت اور یہ جو نور کا جو بھی طوفان ہے وہ نکلتا ہے۔ لیکن چاند میں کوئی عمل نہیں ہے کمبسٹن کا، وہ تو ٹھنڈی شے ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے سورج کی روشنی، اس کے اندر اپنی روشنی بھی نہیں ہے۔ تو چاند اور سورج کے مابین جو فرق ہے، قرآن مجید نے اس کو بڑے نمایاں انداز میں، چاند کو کہا ہے وہ منور ہے، منیر ہے، روشن ہے، لیکن سورج جو ہے وہ چراغ ہے جس میں کہ کوئی شے جل رہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے چراغ میں کوئی مٹی کا تیل جل رہا ہے لالٹین میں، یا چراغ کے اندر کڑوا تیل جل رہا ہے، اور وہاں کیا جل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی حرارت ہے اور کتنی اس کے اندر طوفانی جو ہے وہ عمل احراق جو ہے کس کیفیت میں ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک 2 الفاظ کا تعلق ہے وہ صحیح منطبق ہوتے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یہ ایک قندیل روشن کر دی ہے، یہ چاند کی۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے۔ یہ آیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ذرا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں تفصیلاً غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی مضامین تو قرآن مجید کے اکثر و بیشتر وہ مضامین ہیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بڑے غیر معمولی ہیں، اور اس انداز میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور جگہ یہ انداز جو ہے انسان کی تخلیق کے ضمن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہو یا اس سے کوئی ملتا جلتا اسلوب ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا۔ اب اس میں ایک تو وہ لوگ کہ جن کا رجحان ہے کہ ایولیوشن جو ہے، ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کے نام سے وہ معروف ہے، لیکن اصل میں اس کے 2 حصے کیے جانے چاہیے، ایک ہے نظریہ ارتقاء، ایک ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے وہ تو ہمارے علماء اور ہمارے مفکرین نے بہت پہلے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ ابن مسکوے ہو، مولانا روم ہو، بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے ارتقاء کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کا تدریجاً یوں ارتقاء ہوا ہے، اور پھر یہ جمادات سے پھر نباتات، اور نباتات سے حیوانات، اور حیوانات سے انسان کی تخلیق جو ہے تدریجاً ہوئی ہے۔ تو ارتقاء کے ماننے والے تو بہت لوگ ہیں۔ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء در حقیقت وہ ارتقاء کی جو میکینزم ہے، اس کی جو شکل ہے، جو اس کا پروسیس بنتا ہے، اس کی توجیہ اس نے اس کو بیان کیا ہے 2 اصطلاحات کے حوالے سے۔ ایک تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور ایڈیپٹیشن، کہ تمام اس دنیا کے اندر حیوانات کے مابین ایک کشمکش جاری ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ چیزیں کم ہیں، کمپٹیشن بہت ہے، تو جو بھی ان میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ، جو اس میں سے نہایت فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا، باقی ختم ہو جائے۔ تو حالات جب بدلتے ہیں تو جو اپنے اندر حالات کے ساتھ سازگاری پیدا کر کے اور اپنے وجود کو مناسب بنا لیتا ہے بدلے ہوئے حالات کے، وہ بچ جاتا ہے، باقی جس کے اندر یہ ایڈیپٹیشن کی صلاحیت نہیں ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، اور ایڈیپٹیشن کے ذریعے سے نئے جو وہ اپنے اوصاف پیدا کرتا ہے وہ جاندار اپنے اندر،
ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے یہ تھوڑے تھوڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نسلاً منتقل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ایک بالکل نئی نوع وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ در حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے توجیہ کی ہے ایوولوشن کی، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جسے آج تک ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ سائنس میں تو آپ کو معلوم ہے اصول یہ ہے کہ جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس نظریے میں جو چیز بنیادی ہے اس سے آپ ایکسپیریمنٹ سے ثابت کر دیجیے، تب اب وہ ایک ثابت شدہ حقیقت مانا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے تو اسپیکولیشن ہے، ایک نظریہ ہے، نظریے کی حیثیت سے برقرار رہے گا، لیکن یہ کہ اس کو لوگ رد بھی کریں گے۔ چنانچہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ خود بایولوجی کے میدان میں رد کیا گیا ہے، اور بہت سے دوسرے متبادل جو ہے نظریات پیش کیے گئے، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہوتا ہے، کوئی حیوان اپنے اندر جو نئی چیز پیدا کرتا ہے، وہ آیا نسلاً منتقل ہو سکتی ہے؟ وہ آگے نسلاً منتقل نہیں ہوتی، وہ اس انڈیویجول تک رہ جاتی ہے، بات آگے نسلاً منتقل نہیں ہوتی۔ اگر تو یہ ثابت کر دیا جائے ایکسپیریمنٹیشن سے کہ منتقل ہو سکتی ہے، تب تو ڈارون کا جو یہ نظریہ ہے یہ گویا کہ ثابت ہو جائے، لیکن جب تک اس کو اسٹیبلش نہ کیا جائے تجربے سے، اس وقت تک وہ نظریہ محض ایک نظریہ ہے۔ لیکن اصل شے اس کو علیحدہ رکھ لیجیے، میرے نزدیک چونکہ میرا رجحان ہے اس بات کی طرف کہ میں ارتقاء کو ماننے والوں میں سے ہوں، اور ارتقاء کے اندر میرے نزدیک جو شے تبدیلی پیدا کرتی ہے وہ امر اللہ ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ تدریجاً ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک سے دوسری جو نوع پیدا کر رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے خود بخود ٹرانسمٹ ہو جائیں، بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہر مرحلے پر لفظ کن کے ذریعے سے، اللہ کے امر کے ذریعے سے وہ تبدیلی آتی۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، تو پھر نظریہ ارتقاء کے اندر نہ کوئی کفر رہا نہ کوئی شرک رہا، اس کی اسلام کے ساتھ اب کوئی یوں سمجھیے کہ مقابلے یا مخالفت کا مسئلہ نہیں۔ اس کی مثال جو میں دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تصور تو یہ ہے کہ کوئی اوپر سے کوئی دیوتا ہے یا دیوی ہے یا اللہ ہے، کوئی چھاگ ہے، اس میں سے وہ پانی برسا رہا ہے، ایک یہ تصور ہو سکتا ہے، توہماتی تصور۔ ایک تصور یہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ تو ہم نے جان لیا، ہمیں معلوم ہو گیا بارش کیسے برستی ہے، وہ تو سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ اوپر جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں، پھر وہ کئی پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور ایٹماسفیرک کنڈیشنز کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بارش کی شکل میں یا برف کی شکل میں زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے، پھر وہ برف پگھلتی ہے یا بارش پانی کا جو ہے وہ آتا ہے، وہ فضا کو دھوتا ہوا اور زمین کے مختلف ندیوں نالوں میں سے ہوتا ہوا، پھر اور دریاؤں سے ہوتا، پھر سمندر میں پہنچ جاتا۔ یہ تو ایک سرکل ہے، یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، واٹر سائیکل۔ اب یہ کہ اگر تو آپ یہ سمجھے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہ کفر ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، یہ اذن رب سے ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اس قانون کو مان کر اس کے معنی نفی نہیں ہو جائیں گے اللہ کی قدرت کے یا اللہ کی الوہیت کے یا اللہ کی حاکمیت کے، بلکہ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا، اللہ نے یہ قانون بنایا۔ اسی طرح ارتقاء میں اگر حکم خداوندی، اذن خداوندی کو آخری فیصلہ کن بات مانی جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی کفر یا الحاد نہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ آٹومیٹک خود بخود اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے کہ ڈارون نے کہا، تو یقیناً پھر وہ مذہب سے اور مذہب کی تعلیمات سے بہت دور لے جاتا ہے انسان کو، اور آج مغرب میں سب سے بڑا المیہ نہیں ہے۔ در حقیقت مذہب سے سب سے زیادہ دور کرنے والی شے سائنس کے میدان میں یہ نظریہ ارتقاء ہے، اور کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ فزکس کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو مذہب سے آپ کو دور لے جانے والی، کیمسٹری کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ٹکراتی ہو مذہب کے ساتھ۔ یہ صرف یہی معاملہ ہے کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے جو توجیہ پیش کی ہے، اس کے نتیجے میں الحاد اور کفر جو ہے وہ خود بخود ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ریزنٹمنٹ ہے کہ تم ہائی اسکول کے لیول پر نظریہ ارتقاء پڑھا دیتے ہو ہمارے بچوں کو، نتیجتاً مذہب کی کوئی بنیاد ہی ان کے ذہن میں نہیں رہتی، اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ لہذا وہاں ہمیشہ کنٹروورسی چلتی رہتی ہے کہ جو لوگ بھی کچھ مذہبی مزاج کے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ہائی اسکول لیول پر نہ پڑھایا جائے، یہ ابھی کچا ذہن ہوتا ہے، اور ہائی اسکول وہاں پر ہوتا ہے وہ 12 سال والا۔ تو یہ جو ایف اے یوں سمجھیے، آج کل ہمارے ابھی فیصلہ ہو گیا کہ تمام ہائی اسکول جو ہیں وہ ایف اے تک ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، تو وہاں پر پہلے ہی سے ایسا ہے۔ یہ جو ذہن ہے ابھی پختہ تو ہوتا نہیں، اور بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے، جو چیز آتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر تم پڑھاتے ہو تو وہ تو اسے سمجھتا ہے کہ بس یہی واقعہ ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور جس نے اس چیز کو اس شکل میں مان لیا، اب اس کے لیے دین اور آخرت اور اللہ اور خدا اور یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے کہ irrelevant ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی بحث کا موقع ہی۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھے۔ باقی اس آیت کے اندر ایک نقشہ ہے، دیکھیے پودا، پلانٹ،
اور کوئی حیوان اس میں فرق کیا ہے؟ باقی سارا میکینزم وہی ہے. پلانٹ جو ہے وہ گویا کہ گڑا ہوا ہے زمین میں، وہ ہل نہیں رہا ہے. باقی تو سارا میکینزم بایولوجی، آپ کو معلوم ہے بایولوجی جو علم الحیات 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، زوالوجی اور باٹنی. وہ علم نباتات ہے، یہ علم الحیوانات ہے. دونوں کو گروپ کرتے ہیں بایولوجی کے اندر کہ لائف اس میں بھی ہے، لائف اس میں بھی ہے. لیکن یہ پودا جو ہے یہ گڑا ہوا ہے ایک جگہ، جبکہ حیوان چل رہا ہے. باقی تو ساری فزیولوجی وہی کی وہ ہے. اس اعتبار سے اس کے اندر انبتکم من الارض نباتا ایک گویا کہ اشارہ ضرور موجود ہے کہ اس طریقے سے تدریجاً ارتقاء ہو کر انسان تک یہ عمل جو ہے تخلیق انسان تک پہنچا ہے. اور اگر اس طرف ذہن نہ آئے یا آدمی نہ چاہے اس انداز میں سوچنا، تب بھی ایک مفہوم موجود ہے. اور اس کا تقابل ہوگا آگے جو آیت آ رہی ہے کہ بعث بعد الموت میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پھر بچے کی شکل میں کوئی آئے، پھر اس کی تدریجاً ترقی ہو. جیسے پودا ہے بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، ابھی وہ صرف 2 پتیاں تھی، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، پھر تناور درخت بنا. اسی طریقے سے انسان کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوا تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجز اور لاچار، بڑی مشکل سے تو وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، اس کا قد جو ہے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اس تخلیق اول میں تو ایسا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا. یہاں تو تم جیسے پودا اوپر پروان چڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، ایسے ہی تم نے بھی 20 سال لیے ہیں اپنے اس قد تک پہنچنے میں، یا اپنے اس جسم کی اس پختگی کو پہنچنے میں. لیکن قیامت کے دن بعث بعد الموت جب ہوگا تو وہ تو اللہ نکال لے گا. یخرجکم اخراجا. پھر وہاں جو ہے انبتکم نباتا والی بات نہیں ہوگی. پھر یہ وقت جو ہے اس میں نہیں لگے گا تمہاری اپنی اس پوری جو شخصیت ہے اس تک پہنچنے کے لیے. تو اس کے تقابل کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے بہت ہی مناسب ہے کہ تمہیں یہاں تو اس نے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے. جیسے پیڑ تدریجاً بڑھتا ہے ایسے ہی تم بھی بڑھے ہو. لیکن یہ ہے کہ وہاں جب معاملہ ہوگا تو اس کے لیے الفاظ بعد میں آ رہے ہیں. بہرحال اس میں ایک اشارہ موجود ہے اس ارتقاء کی طرف بھی. ایک تو ہے ایک فرد کا پودے کی طرح آگے بڑھنا، ایک ہے اس پوری جو حیواناتی کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم، اس کے اندر تدریجاً ارتقاء ہوتے ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بایولوجی میں بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹری آف ایوولوشن. یہ درخت ہے ارتقاء کا، اور اس ٹری آف ایوولوشن کے ٹاپ پر ہومو سیپینس جو ہے وہ انسان کا بایولوجیکل نیم ہے. ہومو سیپینس اسٹینڈز ایٹ دی ٹاپ آف دیٹ ایوولوشن ٹری. تو وہاں بھی ایک تصور جو ہے وہ درخت کا دیا جاتا ہے، اور اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں درخت میں سے. تو مختلف مراحل پر مختلف سپیشیز جو ہے علیحدہ ہوتی چلی گئی، لیکن درخت جو ہے ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینز آیا. تو واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس میں وہ رنگ بھی موجود ہے. اور یہ کہ عام معنی میں یہ بھی کہ جس طرح پودا تدریجاً بڑھتا ہے، بلند سے بلند تر ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی وہ جو پوری اس کی ہے اونچائی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے اسی طرح اگایا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے اگے ہو، بڑھے ہو، اور وہ پودا جو ہے وہ ایک جگہ پر گڑا ہوا جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کے سوا کوئی فرق نہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا. پھر وہ تمہیں اس کے اندر دوبارہ لے جائے گا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. اور تمہیں نکال لے گا جیسے نکالا جاتا. یہ گویا کہ ایسے جیسے کسی جگہ پر صندوق میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور نکال دی. اب اس میں کوئی ارتقاء وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو بعث بعد الموت ہے وہ دفعتاً ہے، وہ اچانک ہوگی. اس کے اندر یہ ارتقائی عمل نہیں ہوگا، نہ وہ ارتقاء لمبا عمل، اور نہ یہ ایک فرد کا ارتقاء جو ہو رہا ہے کہ وہ اتنا وقت لیتا ہے اپنی قوت اور شدت کو پہنچنے میں. وہ نہیں، وہ یخرجکم اخراجا. تمہیں وہاں سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے. جیسے کوئی چیز بنی بنائی کہیں موجود ہے اور وہاں آپ نے ہاتھ ڈالا اور نکال لیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین سے دوبارہ نکال دے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے. اس میں تمہارے لیے ساری چیزیں، تمہاری آسائش کی، آرام کی، تمہاری ساری ضروریات. آج کل تو آپ نے سنا ہوگا ایسے بیڈز بنتے ہیں، ان کے $10,000 اس کی ایک بیڈ کی قیمت ہوتی ہے کہ اسی میں سب کچھ اس بیڈ کے اندر ہی سب کچھ ہے. ایک بٹن دبائیے تو یہ ہو گیا، اور دوسرا بٹن دبائیے تو یہ چیز نکل آئی، اور تیسرا بٹن دبائیے تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بیڈ کے اندر وہ ساری آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بستر بنایا ہے اس زمین کو کہ اس کے اندر تمہاری تمام ضروریات اس نے فراہم کر دی. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. تاکہ تم اس کے اندر چلو اور وہ راستے، تنگ راستے، فج کہتے ہیں گھاٹی کو، فج عمیق
یہ لفظ آیا ہے سورہ حج میں بھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان، اور خاص طور پر چونکہ مخاطب اول جو ہے قرآن مجید کے وہ حجاز کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، اور حجاز جو ہے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، تو ان میں جو بھی راستے بنتے ہیں وہ در حقیقت گھاٹی کی شکل میں ہوتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، کہیں اوپر جا کر پھر وہ درے کی شکل بن جائے گی۔ تو یہ اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں لیکن انہی میں ایسے درے رکھ دیے ہیں کہ آسانی سے تم ان کو کراس کرتے ہو اور اس زمین کے اندر گھومتے پھرتے ہو۔ اب یہ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، اب اس میں کس اسلوب سے، کس انداز سے، کس طرائے میں، کتنے دل نشین انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کیسے واضح کیا ہے، اللہ کی خلاقی کا کیسے ان کو تصور دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہر داعی دین کے لیے جو بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہو، داعی اللہ، اسے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گویا کہ کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، نمونے کا کردار، اور اسی میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے، اسی انداز میں حضور بلا رہے تھے۔ یہی مراحل تھے، پہلے وہ بالکل پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت، پھر اس کے بعد اعلان دعوت، لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ سلسلہ جو ہے اسررت لہم اسرارا والا سلسلہ بھی جاری رہا اور یہ دعوت آگے بڑھی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جس طریقے سے ان کی دعوت کو رد کیا ہے، اب اس کا نقشہ ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، فریاد کی نوح نے، میں نے اب قالا کا ترجمہ کیا ہے، فریاد کی نوح، اے میرے رب، ربی کا در حقیقت یہ مخفف ہے، رب، اے میرے پروردگار، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، میری دعوت کو رد کر دیا ہے، واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے پیروی کی ہے انہی لوگوں کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں دیا، یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، انہوں نے پیروی کی، واتبعوا من، ان کی، من لم یزدہ، جس کو کہ نہیں اضافہ کیا ہے، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، مگر گھاٹا اور خسارہ، یعنی تو نے انہیں اولادوں سے نوازا، تو نے انہیں دولتیں دی، یہ جو سرداران قوم ہیں، لیکن ان کی اولاد اور مال کی وجہ سے سرکشی بڑھتی چلی گئی، بجائے اس کے کہ شکر کرتے تو یہی مال و اولاد ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا، لیکن انہوں نے چونکہ کفران نعمت کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو تیری دی ہوئی یہ نعمتیں ان کے حق میں گویا کہ خسارے کا ذریعہ بن گئی، خسارے کا سبب بن گئی، ان میں تمرد، شیطنت، استکبار، غرور پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، میری پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ تو پروردگار، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اپنے انہی سرداروں کا مانا۔ اصل میں اس لفظ کو یوں سمجھیے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے امراء اور سرداروں ہی کا کہنا مانا، ان امراء اور سرداروں کی شخصیت کا تجزیہ کر کے بیان کر دیا کہ جن کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا ہے، ان کی پیروی کی۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، پروردگار، انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، رد کر دی ہے میری دعوت، اور اتباع کیا ہے اپنے انہی سرداروں کا، چودھریوں کا، کہ جن کے اندر ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر بڑھتا چلا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کبار یہ کبیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، انہوں نے بڑی چال چلی ہے، یعنی یہ جو آج کل آپ کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ڈس انفارمیشن، تو یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، اس طریقے سے عوام کو جو ہے کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتے آپ، تو وہ تمام ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر جو ہے وہ مرتکز ہو جائیں گے کہ اس کی شخصیت کو اس طرح مجروح کر دیا جائے کہ لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں، یا کوئی آلٹرنیٹ دلچسپیاں پیدا کر دی جائیں، جیسے کہ سورہ لقمان کے شروع میں ہے کہ انہوں نے ایسے مشغلے ایجاد کر لیے ہیں کہ یہ انہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے، دلچسپیاں انہی میں ہو گئی، اب کوئی سنجیدہ بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی بات پر غور کرنے کے لیے انہیں کہیں فرصت ہی نہیں ملتی، بلکہ اس قسم کے مشغلوں کے اندر انہیں الجھا دیا گیا، جیسے کہ خود مکے کے بھی ایک سردار نے یہ کیا تھا کہ وہ جا کر لایا، کچھ مغنیات لے کر آیا اپنے ساتھ، گانے والیاں، کہ ان کی محفلیں ہوں اور لوگ ان کے اندر جو ہے مگن رہے اور محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو توجہ نہ ہو۔ یہ وہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں جس کا ذکر ہے، اس کے اندر تفسیری روایات میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو انہوں نے بڑا مکر کیا ہے، بڑی چال چلی ہے، ہر تدبیر اختیار کر لی ہے اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے اور ان کو اس راستے سے روکنے کے لیے۔ اور اس میں ان کی سب سے بڑی چال کیا ہے، اب ذرا نوٹ کیجئے، وہ جو عصبیت ہوتی ہے، نسل بعد نسل کچھ معبود ہیں مانے جا رہے ہیں، کچھ کو پکارا جا رہا ہے،
کچھ کے نام کی نیاز چلی آ رہی ہے، دی جا رہی ہے نسل بعد نسل، ان کے ساتھ ایک ایسے عصبیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اب ان کی دہائی دی جاتی، دیکھو یہ تمہارے ان دیوتاؤں کے جو ہے یہ منکر ہیں، یہ فلاں تمہارے بزرگوں کا جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کے قائل نہیں ہے، یہ ان کی نفی کرنے والے ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ وہ بات ہے جو یہاں آ رہی ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی چال چلی، بہت بڑی مؤثر تدبیر اختیار کی، اور وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، دیکھنا ہرگز نہ کہیں چھوڑ بیٹھنا اپنے معبودوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور دیکھنا ہرگز کہیں اس نوح کی باتوں میں آ کر تم اپنے ان معبودوں کو اور اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر۔ یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے، بڑے بڑے دیوتا تھے، اور تقریباً اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ اولیاء اللہ تھے، قوم نوح کے بہت اونچی شخصیت تھے، اللہ والے لوگ، بزرگان دین جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد اب ان کے لیے استھان بنے، پہلے قبریں پوجی، اور قبروں کے بعد ایک قدم آگے کہ ذرا ان کی مورتیاں بھی بنا کر رکھ دی جائیں، تاکہ وہ ارتکاز توجہ جو ہے ان کے ساتھ جب ہمیں لو لگانی ہے تو ارتکاز توجہ میں ہمیں مدد مل جائے۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ہی، ویسے میں ان کی نیکی سے، ان کی دینداری سے بہت متاثر تھا۔ ایک صاحب ہمارے درس میں بہت شروع میں جب یہاں پہ ہم نے اکیڈمی کا آغاز کیا آیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تو باقاعدہ دیوار پر تصویریں لگی ہوئی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو خلیفہ تھے جو دہلی میں مدفون ہیں، اور تیسرے یہ بابا فرید الدین گنج شکر، ان تینوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان پر ہار ڈلے ہوئے ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں ٹھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بت جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کسی طاق کے اندر سجائے ہوئے، اور جا کے ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں ان بزرگوں کی یہ تصویریں جو ہے موجود ہیں۔ ایران میں تو خیر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تصاویر ہیں جو بازار میں بکتی ہیں، اور وہ ان کے گھروں میں آویزاں ہوتی ہیں۔ باقی میں کبھی نہ مانتا اگر میں نے اپنی آنکھ سے نہ